ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی سے مکمل۔ آئی ایس پی آر سے 6 سے 10 مئی کے آپریشن بنیان مرصوص کا حصہ تھے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ 10 مئی سے 12 مئی تک پاک بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ آئی ایس پی آر پاک افواج نے بھارتی جارحیت کے خلاف بنیان مرصوص آپریشن کے ذریعے بھرپور جواب دیا۔ پاک فوج 10 مئی 2025 کو کیے جانے والا پاک افواج کا آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کا حصہ تھا، جبکہ پاک فوج بھارت کی بلا جواز اور بزدلانہ فوجی جارحیت کا پاکستان نے دندان شکن جواب دیا ہے۔ پاک افواج وطن عزیز کی خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی، جبکہ افواج پاکستان آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کے 26 ٹینکوں کو تباہ کیا گیا، جبکہ آپریشن بنیان مرصوص میں بھارتی فوجی کے 26 مراکز تباہ کیے گئے۔ مسلح افواج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جبکہ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے کہ پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی سے مکمل۔ آئی ایس پی آر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 6 مئی سے 10 مئی تک کیے جانے والے آپریشن بنیان مرصوص کا حصہ تھے۔ آئی ایس پی آر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 10 سے 22 اپریل تک کی بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دیا گیا تھا، جبکہ آئی ایس پی آر پاک افواج نے بھارتی جارحیت کے خلاف بنیان مرصوص آپریشن کے ذریعے بھرپور جواب دیا، جبکہ 10 مئی 2025 کو کیے جانے والا پاک افواج کا آپریشن بنیان المرصوص مارکہ حق کا حصہ تھا۔ پاک فوج بھارت کی بلا جواز اور بزدلانہ فوجی جارحیت کا پاکستان نے دندان شکن جواب دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا سینئر اینکر پرسن بے نظیر مہدی نے۔ بے نظیر مہدی، اس چیز کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ بالکل، دیکھیں یہ وہ پاکستان کی کامیابیاں ہیں کہ جو بتائی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں جو وہ کس طرح سے جو ہے 6 سے 10 مئی تک آپریشن جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور 22 اپریل سے 10 مئی تک جو ہے وہ بھارت کشیدگی جو ہے وہ مارکہ حق کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص جو تھا محصور آپریشن کے ذریعے بھرپور جواب دیا۔ 10 مئی یہ بھی بتایا گیا ہے، اب جو تفصیلات آئی ہیں اس کے مطابق کہ 10 مئی 2025 کو کیا جانے والا پاک فوج کا آپریشن جو تھا وہ انتہائی کامیاب رہا، اور بھارت کی بلا جواز اور بزدلانہ فوجی جارحیت کا پاکستان نے جو ہے وہ بہادری سے جواب دیا۔ دیکھیں یہ اب تمام تر جو ہے وہ تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور مسلح افواج جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو پاکستان کے یہ جو آپریشن کیا گیا ہے، بھارت کو جوابی کارروائی جو کی گئی ہے، اس نے جو ہے وہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک نیا جو فیس ہے وہ ڈیولپ کیا ہے۔ ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے، اور یہ کنٹروورسیز جو تھی وہ سوشل میڈیا پہ اور خود دونوں ملکوں کے اندر یہ چل رہی تھی، بلکہ خطے میں چل رہی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا یا خدا نہ خواستہ کوئی کمزور ہے۔ تو یہ جو آپریشن کیا ہے اور جو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس سے پورے کے پورا جو خطے میں ہے وہ پاکستان کی جو سچویشن ہے بلکہ پوری دنیا میں وہ بہت اپر ہینڈ پر چلی گئی ہے، اور بھارت جو کہ اس پورے خطے کا جسے ہم کہیں کہ بہت اپر ہینڈ رکھتا تھا اور جسے ہم کہیں بھائی بنتا تھا، تو وہ جو چیزیں اب وہ بھارت بہت لو پوزیشن پہ آ گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کل ہماری جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس میں ترجمان پاک فضائیہ تھے، پاک نیوی تھے، پھر اس کے علاوہ وہ کتنے ان کا آپ ایک جسٹر چیک کریں، باڈی لینگویج چیک کریں، وہ جو انہوں نے تفصیلات بتائی وہ تو سب بالکل الگ تھی، کیونکہ وہ جگہ بات وہاں پہ موجود تھی، تو میں نے وہ سب کامیابیاں، وہ سب چیزیں وہاں پہ جو موجود ہماری ملٹری آفیسرز تھے ان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ سب، اور ایز اے نیشن بڑا ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے جس طرح کارروائی کی اور جس طرح انٹیلیجنٹلی اس سارے معاملے کو ڈیل کیا ہے اس کی شاید مثال نہیں ملتی۔ تو بالکل مثال نہیں ملتی۔ بے نظیر مہدی ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ کا بے حد شکریہ۔
اور اپنے ناظرین کو اہم خبر کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ میں نے پاکستان اور بھارت دونوں کو کہا کہ لڑائی روکیں. امریکی صدر امریکہ نے سیز فائر میں دونوں ممالک کی بہت مدد کی ہے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت پر دباؤ ڈال کر جوہری تصادم کو روکا. امریکی صدر ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں بیان. اپنے ناظرین کو ایک بار پھر اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پاکستان اور بھارت دونوں کو کہا کہ لڑائی روکیں. امریکی صدر امریکہ نے سیز فائر میں دونوں ممالک کی بہت مدد کی ہے جبکہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت پر دباؤ ڈال کر جوہری تصادم کو روکا ہے. بے نظیر اب ہمارے ساتھی موجود ہیں. یہ بتائیے گا, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب تو امریکی صدر ٹرمپ کا بھی بیان اس حوالے سے سامنے آ گیا ہے. جی بالکل, دیکھیں یہ ایک بہت اہم بیان ہے اور جو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی پاورز ہیں اور جب ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ اب جو سچویشن کلیئر ہو رہی ہے آفٹر وار اور آفٹر سیز فائر, اس میں یہ بات بہت جب بھارت کی جو دفاعی صلاحیتیں ان کو پاکستان نے نقصان پہنچایا جس میں رائفل طیارے ہیں جو انہی کی سرزمین کے اوپر مارا گیا, بلکہ وہ اس کو ہٹ کیا گیا, وہ بھارت کے لیے بڑی شرمناک بات تھی. اس کے بعد جو S-400 ان کی جو میزائل تھے اس کو جو ہے وہ ایک وقت میں 30 سے 40 جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے تھے. ان کی رینج بہت زیادہ تھی, وہ یہ پوری دنیا میں بڑے جدید مانے جاتے ہیں. تو اس کو پاکستان نے جب ہٹ کیا اور تباہ کیا ہے تو پھر بھارت کے پاس جو تھا وہ کوئی جسے کہتے ہیں کوئی جو ہے وہ راستہ نہیں رہ گیا تھا. ظاہر ہے اس کی دفاعی صلاحیتوں کو پاکستان نے اڑا دیا تھا, ایک کامیابی حاصل کی تھی. تو پھر بھارت نے جو ہے وہ انگیج کیا, امریکہ کو رابطے کیے گئے, بیک ڈور رابطے کیے گئے اور پھر امریکہ جو ہے وہ بیچ میں آیا. آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اور ابھی بھی ان کا بیان آیا ہے کچھ دیر پہلے ہی کہ میں جلد جو ہے وہ پاکستان سے بات کروں گا اور جو جنگ بندی ہونی چاہیے وہ خطے کے لیے بہترین اچھی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے پاک بھارت تجارت کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ پاک بھارت جو تجارت ہے جو ایک بڑا ذریعہ ہوتی ہے دونوں ملکوں کی ریونیو کا, تو وہ بھی جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے. اور بھارت نے جو ہے وہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا, اس پر ہمیں بہت افسوس ہے. دیکھیں اب یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں اب بھارت کی جو پوزیشن ہے, میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ بھارت ایک وہ جسے کہتے ہیں تھوڑا سا پورے خطے کے اندر اس کا ایک اپر ہینڈ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا. تو لیکن جو یہ والا جو سارا ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا ایک پاکستان کی ایک کامیابی ہے اور ایک نیا فیز دنیا کے سامنے آیا اور یہ بھی پیغام گیا ہے کہ ہم ایک پسند جو ہے وہ ملک ہے. اس کے علاوہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بڑے عرصے بعد جو ہے وہ DGMOs کا رابطہ ہوا ہے اور بھارت کی طرف سے ہاٹ لائن پر اور بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کی طرف سے جنگ بندی پر زور دیا گیا ہے. تو وہی بات ہے کہ اب بھارت کا جو رویہ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اور اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ایک ہمبلنس کی طرف آ گیا ہے. جو وہ بدماشی تھی وہ اب ایک ہمبل رویے کی طرف جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ دونوں کی لڑائی رکوانے کا اور پاک بھارت جنگ پاکستان اور بھارت پر جنگ بندی کے لیے دباؤ جو ڈالا ہے, تو یہ بھارت نے جو پاکستان نے جو نقصان پہنچایا ہے پھر بھارت نے رابطہ کیا اور اس کے بعد کیونکہ دیکھیں 3-4 دن پہلے تو یہ بات ہوئی تھی کہ میرے لیے تو دونوں ممالک یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے جنہوں نے کہا تھا میرے لیے تو دونوں ممالک جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. تو اب جو ہے وہ ایک دم سے وہ اس کے اندر ہم نے دیکھا سیز فائر کی طرف آئے ہیں اور ثالثی کا کردار میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. نہ صرف اس کے لیے بلکہ جو تجارت ہے اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں ان کو بھی کھولنے کے لیے تیار ہے. لیکن انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ایک دکھتی رگ ہے. کل بھی جب DTISPR سے اس بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی یا سنتاز منصوبہ بحال نہیں کیا گیا بھارت کی طرف سے جو کہ معطلی کا اعلان کیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب واضح ہے کہ ہماری طرف سے ایکشن ہوگا. ایکشن مینس کہ اگر یہ وہ ایک نقطہ ہے کہ جو درج ہے اس معاہدے کے اندر جو 1960 کے اندر ہوا تھا,
کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اگر دونوں فریق میں سے کوئی ایک بھی اس کو بند کرے گا یا معطل کرے گا یا اس سے کوئٹ کرے گا تو دونوں ممالک میں جنگ چھڑ سکتی ہے. یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے اور اس میں جو گارنٹی ہے, جو گارنٹیئر ہے, جو سالسی ہے, وہ ورلڈ بینک کی دی ہوئی ہے. تو یہ سب جو اب تمام تر سینیریو جو تمام خطے میں ہوا ہے اور اس کا جو ڈپلومیٹک اینڈ جو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بہترین اور بہت اچھا نظر آ رہا ہے. تمام تر جو سرکمٹینسز ہے, تمام سینیریو ہے, سارا ماحول ہے, وہ پاکستان کے حق میں ہے. بالکل. اسی تسلسل میں میرا ایک اور سوال ہے بے نظیر آپ سے کہ کشمیر, دہشت گردی اور پانی پر جو ہے بھارت سے مذاکرات میں 3 پوائنٹس پر بات ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ متفقہ طور پہ جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے, اس پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں یہ ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ بھارت تو یہ کہتا تھا کہ ہم تو آپ کا پانی بند کر دیں گے, ٹھیک ہے, وہ تو انڈس واٹر ٹریٹی پہ نہیں آ رہا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 کے بعد جب آرٹیکل 370 ختم کیا اور کشمیر کی مقبوضہ حیثیت کو ختم کیا وہاں پہ جو تھا, تو پاکستان اس کے بعد جو تھی وہ انٹرنیشنلی فورم کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی گئی, سوائے کہ 1-2 جگہ جو ہے وہ بات کی گئی اقوام متحدہ میں, لیکن اس کے بعد کشمیر کا معاملہ اس میں بیٹھتا ہوا نظر آیا. مگر یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا موقع بھی ہے. دیکھیں وہ تو ایک پانی بند کرنے کی بات کر رہا تھا اور وہ یہ کشمیر کا مسئلہ وہ تھا کہ جس کے اوپر دنیا آ ہی نہیں رہی تھی, امریکہ آ ہی نہیں رہا تھا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں گڈ پوائنٹ ہے, بہت ہی اسٹرانگ پوائنٹ ہے کہ وہ اس مقام پہ کھڑا ہوا ہے کہ اب وہ کشمیر کے لیے بھی تمام تر جو ہے وہ آواز اٹھا سکتا ہے. اور اس کا جو ڈپلومیٹک اینڈ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں اس ساری ایپیسوڈ کا, وہ کشمیر سے منسلک کر دیا گیا ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی سے منسلک کر دیا گیا ہے. اور دونوں میں ہی جو ہے, کیونکہ پاکستان کی پوزیشن اب اس خطے کے اندر, دنیا کے اندر ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے. اس تمام تر جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے تو پاکستان کا اپر ہینڈ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کچھ ایسی پالیسی مرتب کرے, کچھ ایسے اپنے ٹی او آر اپنا ایجنڈا بنائے اور دنیا کے سامنے رکھے کہ اپنے تمام تر مطالبات جو ہے وہ منوا کر پھر اٹھے. دیکھیں وہ جب وہ ایک کہاوت بھی ہے نا کہ جب لوہا گرم ہوتا ہے نا تب زد لگانی چاہیے. تو اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کا لوہا پوری دنیا, پاکستان کی افواج کا لوہا پوری دنیا میں مانا جا چکا ہے اور پاکستان کا ایک اپر ہینڈ ہے. اور کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ, کشمیر تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ایک دبتی رکھ ہے, اور کشمیر کا معاملہ اگر دوبارہ سے کھڑا ہوتا ہے تو یہ بھارت کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جائے گا. پہلے ہی وہ ایک جنگ ہارے میں اور اس کا اقرار بھی کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ بھارت کے لیے ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا لوور نوٹس پہ جانے والی بات ہو جائے گی. اچھا بینے سے یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے شروع دن سے دیکھا کہ مودی سرکار جو ہے ان کی گردن میں ہمیشہ سریا رہا ہے, ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی ان کے سمجھے کہ کردار میں رہی ہے. اب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے کردار میں بھی اور بات چیت میں بھی کچھ لچک دکھائی دے رہی ہے, یہ امریکی دباؤ ہے یا پھر پاکستان کا یہ جو 4 گھنٹے کا آپریشن تھا اس سے خوفزدہ ہو گئی ہیں بھارتی سرما؟ دیکھیں میں ابھی وہی بات کری تھی شہزادی کہ بھارت جو تھا اس کا جو رویہ تھا وہ بہت غرور والا تھا, ایروگنٹ تھا اور بہت ہی انا پرستی والا تھا, صرف میں والی بات کرتے تھے. آپ نے دیکھا تھا بھارت کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ اس تمام تر واقعے کے پہلگام کے بعد کس طرح سے جو بھارت کا ایک یا اس سے پہلے بھی جو جب سے مودی کی گورنمنٹ تھی تو آئی ہے اور اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ پورے خطے کے اندر جو ہے وہ ڈسٹربنس پھیلا رکھی تھی. چائنا کے ساتھ الگ ان کے معاملات چل رہے تھے, مسئلے چل رہے تھے. تو پھر اب جو ہے وہی میں بات کہہ رہی تھی کہ جب اب انہیں ایک ہمبلنس کی طرف آنا, ایک ہمبل رویہ اختیار کرنا جو کہ ان کی ضرورت ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ غرور, وہ باتیں, وہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کو سمجھنا اور وہ انتہا پسند سوچ, سب سے بڑی بات ہے کہ ہم تو اس انتہا پسند سوچ سے ورگلا کے لوگوں کو جو ہے وہ ساری انہوں نے سوچا تھا کہ اپنے ذہن میں پلاننگ کر لی تھی کہ ہم اس ساری جو جنگ ہے اس کو ہم جیت جائیں گے.
لیکن وہ اپنے ملک میں تو کیا جنگ جیتیں گے، وہ تو پاکستان سے بھی بری طرح ہار گئے ہیں. اور ہم نے تو کل ہمارے جب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، جب ہمارے یہاں ساری بریفنگ دی جا رہی تھی، تو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارت کے اندر جو تھی ان کے جو تھے پاک فوج کے جو ترجمان تھے ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اور وہاں پہ جو صحافی موجود تھے انہوں نے جب سوال کیا صحافی نے ترجمان انڈین ایئر فورس سے کہ یہ رائفل طیارہ جو ہے وہ کیا گرا ہے، آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ آپ انڈیا کی حدود کے اندر ہی گرا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جنگ جب ہوتی ہے تو وہاں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہماری جو ہے وہ ہار ہوئی ہے، ہمارے طیاروں کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے اور بڑی کامیابی سے ٹارگٹ کیا. سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے بھارت کے لیے کہ ان کی اپنی حدود کے اندر ٹارگٹ کیا ہے، یعنی وہ پاکستان کی حدود کراس کر کے نہیں آئے تھے، انہیں ان کے گھر میں ان کے میدان میں جا کر ہرایا ہے. تو اب یہ ساری سچویشن ہے. اس کے بعد جو بھارت کا امریکہ نے دباؤ نہیں ڈالا، جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی کہ جب ان کی دفاعی صلاحیتوں کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے اور ان کے پاس کوئی حل نہیں رہا ہے، تو پھر انڈیا نے انگیج کیا ہے امریکہ کو، اور پھر امریکہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ دیکھیں کہ کل سے کتنے ایکٹیو ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہونی چاہیے، کیونکہ دونوں ملک جو ہے وہ ایک ایٹمی پاور ہے. اگر یہ جنگ آگے کی طرف جاتی ہے تو خدا نہ خواستہ حالات جو ہے وہ برے بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر سیز فائر کا یہ جو تمام تر بات تھی وہ سامنے آئی، اور پھر اب ڈی جی ایم اوز کا بھی رابطہ ہو چکا ہے. اب حالات ہمیں کچھ بہتری کی طرف نظر آ رہے ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ، مگر پاکستان کی جو پالیسی ہے، پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ اپنی تمام تر بات جی، انکلوڈنگ کشمیر منوا کے اٹھے وہاں. پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو چکا ہے. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ لائن پر موجود سینئر اینکر پرسن بے نظیر مہدی، آپ کا بے حد شکریہ. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمشنر کورنگی مسعود بھٹو کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر لانڈی اون عباس کی زیر نگرانی کورنگی نمبر 4 میں قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس میں روڈ اور فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا گیا ہے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر لانڈی اون عباس نے کہا ہے کہ ہم کسی کے کاروبار کے خلاف نہیں، لیکن حدود سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ڈیپٹی کمشنر ضلع کورنگی کی واضح ہدایت ہے کہ عوامی املاک پر قبضہ کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے. تجاوزات کے خاتمے کے لیے تمام ادارے ایک پیج پر ہیں، جس کی رپورٹ روز کی بنیاد پر کمشنر کراچی کو پیش کی جا رہی ہے. اسسٹنٹ کمشنر لانڈی اون عباس نے شہریوں سے اپیل کی کہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر قائم تجاوزات کی نشاندہی کی جائے تاکہ ان کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے. تجاوزات کے باعث شہریوں کا منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کے ملازمین کی صلاحیت کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے کراچی کے مقامی ہوٹل میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ٹرینرز نے ویسٹ مینجمنٹ، عوامی آگاہی، کمیونیکیشن اینڈ لیڈرشپ، کمیونٹی کے ساتھ باہمی روابط، تکنیکی صلاحیت، بایو گیس پروجیکٹ اور دیگر موضوعات پر تبادلہ خیال کیا. ٹریننگ کا مقصد افسران، عملے اور شہریوں کے درمیان کمیونیکیشن، باہمی روابط، آگاہی، رویے جیسے مسائل کو اجاگر کرنا اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر غور کرنا شامل تھا. ٹریننگ کے دوران ایم ڈی سالڈ ویسٹ طارق علی نظامانی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہر ضلع کے خد و خال یوسیز آبادی کو مد نظر رکھ کر کام کے طریقہ کار، ویسٹ مینجمنٹ آپریشن، کمیونٹی کے ساتھ باہمی روابط، ان کی تکنیکی صلاحیت کو بڑھانا، کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے. تمام فیلڈ آفیسرز اور عملے کو اپنے کام کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا برتاؤ اپنے عملے اور شہریوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کی آگاہی اور تربیت گاہے بگاہے فراہم کرنے سے ان کی صلاحیتوں میں بہتری ممکن ہے. ہم چند سالوں سے مسلسل ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں، جس کے مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں اور مانیٹرنگ کا معیار بھی بہتر ہو رہا ہے. کمشنر کراچی سے حسن نقوی کی زیر صدارت بلیو لائن اور ریڈ لائن پروجیکٹ سے متعلق اعلیٰ سطحی کا اجلاس انعقاد ہوا. اس میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ، ڈی جی ٹریفک پیر محمد شاہ، ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ
طارق نظامانی سی ای او ٹرانس اور دیگر نے بھی شرکت کی ہے۔ اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس میں ہر ادارے کے افسر نے کمشنر کراچی کو آگاہی فراہم کی ہے۔ کمشنر کراچی سید حسن لکھوی نے اس موقع پر کہا ہے کہ یہ کراچی کے اہم پروجیکٹ ہیں جن کے مکمل ہونے سے کراچی کے عوام کا بہت اہم مسئلہ حل ہو جائے گا، اس لیے ہر ادارے کو اس کام میں اپنا بھرپور حصہ ڈالنا چاہیے اور جہاں میری مدد ہو میں ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہوں نے تمام اداروں کو ہدایت کی کہ رواں ہفتے میں تمام ادارے ان پروجیکٹ کا مشترکہ دورہ کریں اور اتوار کو میں ان پروجیکٹ کا دورہ کروں گا اور موقع پر ہی فیصلے کیے جائیں گے کہ اس موقع پر اسد ضامن، پیر محمد شاہ، فواد غفار سمرو نے تفصیل کے ساتھ کمشنر کراچی کو بریفنگ دی اور دونوں پروجیکٹ کی مشکلات اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دی ہیں اور بتایا کہ دونوں پروجیکٹس پر تیزی سے کام جاری ہے اور وقت مقررہ پر دونوں پروجیکٹ مکمل ہو جائیں گے۔ چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ نے ملیر ٹاؤن کے مرکزی دفتر میں پاکستانی پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کی اور قومی یکجہتی کے جذبے کے تحت کیک کاٹ کر افواج پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ تقریب میں وائس چیئرمین سید مزمل شاہ، میونسپل کمشنر آغا سمیر خان دورانی، پارلیمانی لیڈر ریاض بلوچ اور اراکین کونسل ملیر ٹاؤن بلدیاتی افسران نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر جان محمد بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بہادر افواج نے چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم منیر کی قیادت میں بھارت کی تمام بزدلانہ چالوں کا پیشہ ورانہ انداز میں منہ توڑ جواب دے کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی افواج نہ صرف جذبہ ایمانی سے سرشار ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے ساتھ دشمن کے ہر وار کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ تقریب کے اختتام پر ملک کی سلامتی، ترقی اور شہادت کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ جبکہ دوسری جانب مومن آباد ٹاؤن کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ہے جس میں ٹاؤن ملازمین سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر چیئرمین مومن آباد ٹاؤن ملک عارف اوان نے کہا کہ آج کے دن شاہین صفت ایئر فورس نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ بھارت نے 7 مئی کی شب کو پاکستانی شہریوں اور مسجد کو نشانہ بنایا لیکن پاکستانی عوام نے فوج کے ساتھ قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ آج کے دن پاک فوج کے جوانوں نے دشمن پر جاری ضرب لگائی ہے اور ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ سید زین علی شاہ نے کہا کہ جب مسئلہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہو اور ملک کی سالمیت کا ہو تو پوری قوم یکجا ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں آج پاکستان کو فتح اور کامیابی ملی۔ ہماری فوج کا موٹو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ شوق شہادت اور جذبہ جہاد کو دل میں رکھیں گے تو پاکستان اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ اسد امان اللہ نے کہا کہ جنگ صرف فوجی طاقت سے ہی نہیں جیتی جاتی، اس جیت میں قومی اتحاد و یکجہتی والا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف اس وقت پوری قوم، پارلیمنٹ، افواج پاکستان کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کا اٹوٹ رشتہ قائم ہوا ہے۔ ملک بھر میں نکالی جانے والی ریلیاں، جلسے، جلوس اور ادارہ جاتی سطح پر منعقد کیے گئے۔ سید زین علی شاہ نے کہا کہ پاکستانی قوم کے بلند حوصلوں کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگی خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے پاکستان میں کھیلوں کے میدان سجے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھارت کو للکارا جا رہا ہے اور اس کے جھوٹے پروپیگنڈے کا ٹھوس جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی طاہا سلیم کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر وسطی کے آفس سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر حمیر احمد نے کی ہے۔ ریلی میں تمام ٹاؤنز اور ڈپٹی کمشنر آفس کے افسران نے شرکت کی ہے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حمیر احمد نے کہا کہ پاکستان کی فورسز نے بھارت کی جارحیت کا جو جواب دیا اس سے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ بھارت کی نسلیں بھی ہماری فورسز کے جواب کو یاد رکھیں گے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاک فوج دنیا کی عظیم فوج ہے، یہ پورے اسلامی ممالک کی فوج ہے۔ شرکا نے پاک فوج اور ایئر فورس کی عظیم کاوشوں پر ان کے لیے خراج تحسین پیش کیا اور نعرے لگائے۔ چیئرمین ماڑی پور ہمایوں محمد خان نے سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی سے ملاقات کر کے علاقے میں پانی کے سنگین مسائل سے آگاہ کیا۔
इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने कहा है कि माड़ीपुर टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर पानी के दम फरहमी का मसला हल नहीं हो रहा। इससे कबल भी मुतअद्दिद शिकायत की गई हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी के दम फरहमी पर अहले इलाका की जानिब से एहतजाज किए जाते हैं जिसकी वजह से अमन व अमान बिगड़ जाता है। चेयरमैन माड़ीपुर हुमायूं मोहम्मद खान ने CEO वाटर कॉरपोरेशन से गुजारिश की कि हमारे गुजारिशों पर अमल दरामद किया जाए। CEO वाटर कॉरपोरेशन अहमद अली सिद्दीकी ने चेयरमैन माड़ीपुर को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वाटर कॉरपोरेशन अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां है। हम शहरियों का हक देने के लिए कोशां हैं। सिंध हुकूमत कराची को शहरियों को पानी मुहैया करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने SSP कोरंगी तारिक नवाज, चेयरमैन काटी जुनेद नकी और DSP कोरंगी से मुलाकात की है। मुलाकात में चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने पुलिस अफसरान और चेयरमैन काटी को कौमी परचम और बैचेस पेश किए। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि कोरंगी टाउन इंतजामिया तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर इलाके की तरक्की और अमन व अमान के लिए काम करने के लिए पुरआज़्म है। मुल्क से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम हर कीमत पर अपने मुल्क का दिफा जानते हैं। जिस तरह पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को जमीन बोस किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस मुल्क का हर फर्द अपनी फौज के साथ खड़ा है। SSP कोरंगी और काटी ऑफिस के नुमाइंदगान ने चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख के इस इक़दाम को सराहा और अवामी खिदमत के कामों को बेहतर अंदाज में अंजाम देने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में एक आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें माली साल 2025 और 26 के लिए सूबाई बजट का हिस्सा बनने वाले आइंदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम ADP की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात सैयद नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, चेयरमैन PND बोर्ड नजम अहमद शाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला आगा आवासिफ, सेक्रेटरी ख़जाना फयाज जतोई, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ज़ुबैर चन्ना और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ऐलान किया कि नए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कई तरक्याती स्कीमें शामिल की जाएंगी जिनका महवर पानी की फरहमी, निकासी आब, शमसी तवानाई, सनती और ज़रई तरक्की होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैलाब से मुतासर स्कूलों की तामीर नौ आइंदा तरक्याती मनसूबे में अव्वलीन तरजीह होगी। कराची में 29वां चेस्ट पेन यूनिट कायम कर दिया गया है जिसका बुनियादी मकसद आवाम को दिल के अमराज से मुतालिक सहूलियात फराहम करना है। गुलशन हदीद के करीब चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने किया। मुर्तज़ा वहाब ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध के अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। दिल के मरीज का एक एक मिनट कीमती होता है। बिलावल भुट्टो के ख्वाब की तकमील के लिए सेहत के शोबे में भरपूर काम कर रहे हैं। उस II चुंदरीगढ़ रोड में पाकिस्तान का स्टेट बैंक मौजूद है, पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंक्स मौजूद हैं, मीडिया हाउसेस वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वहां पर मौजूद है, कॉटन एक्सचेंज मौजूद है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान वहां पर मौजूद है। करीब में ही बंदरगाह है आपकी। जितने लोग वहां पर आते हैं उनको मुश्किल ये है कि वहां पर पार्किंग स्पेस अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो बहुत पुरानी सड़क है। 2 पार्किंग की जगह है या खाली जमीनें वहां पर अवेलेबल है। वो दोनों जमीनें पाकिस्तान रेलवेज के पास हैं। तो मैंने वजीर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि वो दोनों जगह जो कि बड़ी बड़ी जमीन है, वो पूरी जमीन नहीं, उसमें से 2-2.5 एकड़ दोनों जमीनों से वो KMC के हवाले कर दिया जाए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन है, मैं अपनी जात के लिए नहीं मांग रहा। वहां पे हम वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि पार्किंग प्लाजा बन सके और चुंदरीगढ़ रोड पे जो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है इस पार्किंग की वजह से, उस पार्किंग के मसले को हम हल कर सके और अस्पतालों के साथ कर रहे हैं जिससे लोगों की जिंदगी में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। सेहत के हवाले से उनके जो मामलात हैं उसमें बेहतरी आएगी और इंशाअल्लाह मिलकर जो हमारा मंशूर है कि लोगों की खिदमत करना है, लोगों की मदद करना है, उसको तकमील पहुंचाने में हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, आवाम की मदद करेंगे, शहर की सूबे की मदद करेंगे, इस प्यारे पाकिस्तान की मदद करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त हर एतबार से हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए, हमारी आवाम के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर आपको दें, हुकूमत सिंध ने KDA को माली बहरान के पेश नज़र मई महीने के लिए 36 करोड़
85 लाख रुपए की खुसूसी ग्रांट दे दी है, जिससे मुलाजिमिन को तनख्वाहें, पेंशन और रोज़मर्रा के अखराजात पूरे किए जाएंगे। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शकील नाइट से। शकील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हुकूमत सिंध ने KDA को मई के महीने के लिए खुसूसी ग्रांट के तौर पर 36 करोड़ 85 लाख रुपए दे दिए हैं। KDA सख्त माली बहरान का शिकार है। मुलाजिमिन को तनख्वाह और पेंशन के लिए रकम नहीं है। KDA की जानिब से महकमा बल्दियात के तवज्जुह से वज़ीर आला सिंध को एक समरी अरसाल की थी कि उन्हें खुसूसी ग्रांट दी जाए। ये समरी वज़ीर आला सिंध ने मंजूर कर ली। इस रकम में से पेश की 3 करोड़ 14 लाख रुपए बिजली के बिलों की मद में काट दिए गए। ये रकम सबकी बल्दियात के हवाले की गई ताकि वो KDA के अखराजात पूरे किए जा सके। KDA पिछले 10 साल से अपने जो प्लाट है वो फरोख्त नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसकी आमदनी के मुकाबले में अखराजात बढ़ गए हैं। पहले 10 करोड़ रुपए माहाना ग्रांट मिलती थी, लेकिन निगरान हुकूमत ने ग्रांट बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए कर दी, लेकिन अब ये ग्रांट 36 करोड़ 85 लाख रुपए हो गई। अब KDA ने फैसला किया है कि वो नई राशि स्कीम शुरू करेगा ताकि उसकी आमदनी में इजाफा हो सके। जी ठीक है शकील, तफसीलात के लिए शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इंटरनेशनल नर्सिंग डे पर पैगाम। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इंटरनेशनल नर्सिंग डे के मौके पर नर्सिस की खिदमत को सराहते हुए कहा कि नर्सिस हमारी सेहत के निज़ाम की रीढ़ की हड्डी हैं और उनका किरदार नाकाबिले फरामोश है। उन्होंने नर्सिस के मसाइल हल करने का अज़्म जाहिर करते हुए कहा कि उनका एहतराम हम सब पर फ़र्ज है। वज़ीर आला ने नर्सिस की पेशा वराना खिदमत को दुनिया भर में सराहा और उनके जज्बा खिदमत और महारत को काबिल तहसीन करार दिया। उन्होंने सिंध हुकूमत की जानिब से नर्सिंग के शोबे की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि नर्सिंग कॉलेजेस की तादाद में इजाफा और मयार में बेहतरी लाई गई है। सैयद मुराद अली शाह ने नर्सिंग की तालीम के ख्वाहिशमंदों के लिए मौके बढ़ाने और नर्सिस की तनख्वाहों में खातिर खा इजाफा करने का भी जिक्र किया। उन्होंने नर्सिंग में तहकीक को फरोग देने के लिए जारी इक़दामात की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि हम पाक परवरदिगार के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें दुनिया की नंबर 1 फ़ौज अता की है। भारत के खिलाफ हमारे मुसल्लह अफ़वाज की कामयाबियों के हवाले से आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, सूबाई वज़ीर सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह और दीगर ने पाकिस्तान की जर्री और बहादुर आर्मी, नेवी और फ़ज़ाया के उम्दा कारकर्दगी पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना था कि हम आज़ादी जैसी नेमत पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। अगर दुनिया ने बहादुरी को देखना हो तो पाक वतन की मुसल्लह अफ़वाज को देखे। वकला ने सानिहा 12 मई के खिलाफ यौम स्याह मनाया और अदलिया की आज़ादी की जदोजहद में जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया। सानिहा 12 मई को वकला मुल्क की तारीख का स्याह बाब करार देते हैं। यौम स्याह के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राशिद खान की रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट और कराची बार एसोसिएशन ने सानिया 12 मई 2007 की याद में यौम स्याह मनाया। इस मौके पर वकला ने अपने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी और शोधा को खराज अकीदत पेश किया। 12 मई 2007 को कराची में पेश आने वाले खूनरेज वाक़यात में वकला समेत 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। जब 12 मई को वकला निकले थे हुकूक के लिए, अपने इस मुल्क के लिए और आइन को बचाने के लिए, तो एक डिक्टेटर के कहने पर जो है वकला के खून से होली खेली गई उस दिन। मैं समझता हूँ कि ये जो 12 मई का वाक़या है ये हमें एक सबक देता है कि डिक्टेटरशिप को न हमने कल कबूल किया था, न आज कबूल करेंगे, न कल इंशाल्लाह कबूल करेंगे। 12 मई के खूनरेज वाक़यात में मासूम शहरियों, सियासी कारकुनों और वकला को कत्ल किया गया था। वकला के मुताबिक ये दिन आज़ाद अदलिया की जद्दोजहद की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाता है। वकला ने मुतालबा किया है कि सानिया के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। एक को भी इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन हमारे जो वकला शहीद हुए थे हमने कोशिश की। मैं खराज तहसीन पेश करूँगा हमारे बार को, जो आज तक उनके हम शोहदा के 12 मई और 9 अप्रैल के शोहदा के ज़ख्मों पर मरहम रखते हैं और उनकी पासपोर्ट और उनकी मदद करते रहे। 12 मई का केस तो जो है ना दाखिल दफ्तर हो गया और उसके ऊपर ना तो कोई एक्शन हुआ, ना ही किसी को घंटे भर की सज़ा हुई, ना ही कोई ऐसा इक़दाम हुआ जिससे इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके।
واضح رہے کہ 12 مئی 2007 کو معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے کراچی دورے کے موقع پر شہر میں شدید تشدد پھیلا تھا، جس میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور وکلاء کو نشانہ بنایا گیا۔ اس واقعے کے 18 سال بعد بھی مقدمات کی سماعت جاری ہے، لیکن ذمہ داروں کو سزا نہ ملنے پر وکلاء برادری میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ کیمرہ مین رخسار بیگ کے ہمراہ راشد خان، 5 نیوز کراچی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ نارتھرن بائی پاس پر لگنے والی مویشی منڈی میں بجلی اور پانی غائب۔ مویشی منڈی انتظامیہ کے 27 بیوپاریوں کا بجلی اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے برا حال ہے۔ مویشی منڈی انتظامیہ کی جانب سے سہولیات فراہم نہ کرنے کی وجہ سے بیوپاریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے نمائندے ثناء اللہ ہکڑوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیوپاریوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے، جبکہ بیوپاریوں نے کیا شکایتیں کی ہیں آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ اور لائٹوں کا بندوبست بھی نہیں ہے ادھر، اور لائٹوں کا بندوبست بھی کروائیں۔ بجلی تو دور دور تو ہے لیکن ہمارے بلاک میں نہیں ہے۔ اس میں کیوں نہیں دے رہے، کیا وجہ ہے؟ بس وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے مفاصلوں پہ لائٹ لگتے ہیں اور زیادہ نہیں لگتے۔ اچھا، پانی کا بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان پانی کی سہولت بالکل نہیں ہے۔ تیسری ٹھیک ہے، وہ اس کے کھانے کے پینے کا وہ تو پینے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے ہی پیاسے مر رہے ہیں تو پیسوں سے لے کے بس پی رہے ہیں۔ بجلی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے دن یہ جنریٹر چلائی تھی، بولا جنریٹر آپ نے نہیں چلاؤ، بجلی ہمارے سے لے لو۔ بابا آپ سے لے لوں تو 100 روپے آپ بلب سے لے رہے ہو، تو ابھی یہ آپ بتائیں بلب کے ہم 100 روپیہ دے تو اتنے راتیں ہم کتنا خرچہ پڑ جائے گا بھائی جان؟ سر ہم یہ کہیں گے ہمارے پاس یہ لائٹ کا بہت ایشو ہے، اسی لیے مہربانی کرو لائٹ کے لیے ہمارے لیے، ہم جنریٹر لے کے آئے ہیں اس کو چلانے دینا، اور پانی کی بہت تکلیف ہے، وہ کم ہو رہا ہے، ہم پیسے سے لیتے ہیں۔ بجلی لائٹیں ادھر بھی لگی ہیں، وہ ادھر بھی لگی ہیں، ادھر نہیں لگی ہیں، یہ تو ان کو پتہ ہے، ادھر لگائیں تو اچھی بات ہے۔ لائٹوں کا بندوبست بھی نہیں ہے ادھر، اور لائٹوں کا بندوبست بھی کریں۔ شہدا فاؤنڈیشن کی طرف سے افواج پاکستان کی بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر شاندار کامیابی پر شارع فیصل FTC بلڈنگ کے نزدیک افواج پاکستان کے حق میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں افواج پاکستان کو شاندار کارکردگی پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ کراچی کی فضا پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد سے گونج اٹھی۔ تقریب میں چیئرمین پاکستان ہیلپ لائن سید قیصر محمود، سماجی شخصیت یوسف پاکستانی، جنرل سیکریٹری شہدا فاؤنڈیشن نبیل شاہد، SM عالم اولڈ سٹی ایریا، چیئرمین تاجر اتحاد شہدا افواج پاکستان کے فیملی ممبرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ رہیے باخبر 5 نیوز کے ساتھ۔